ہے تو اس رب کی حکمت ہے۔ اور آج یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، یہ چوپائے، یہ انسان، یہ زندہ، یہ بشر، یہ مردے، یہ کائنات کی ہر چیز یہ بیان کر رہی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات وہی رب ہے، وہی خالق جن و بشر ہے، وہی پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ اس لیے اس نے اعلان فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں سب کی تعریفیں ختم ہو جائیں تو ایک تعریف باقی رہے گی، ایک ذات کی، وہ ذات ہے رب العالمین۔ تو اللہ کے بارگاہ اقدس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی حمد اور اپنے محبوب کی نعت شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ پیارے آقا کی ذات پر دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں درود ان کی ذات پہ پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بات ضمن آ گئی۔ آپ نماز والے درود شریف لے لیں، اس میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ جب ہم اللہ کا نام سامنے رکھتے ہیں تو درود بھی تو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی، اے ہمارے رب تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ تو بھی درود بھیج، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے مومنو تم درود بھیجو۔ معلوم ہوا یہ وہ واحد عبادت ہے، واحد کام ایسا ہے جس میں رب بھی ہمارا شریک بنا ہوا ہے۔ رب نماز نہیں پڑھتا، رب روزہ نہیں رکھتا، حکم ضرور دیتا ہے، حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، اور ایسی عبادات، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ، رب ان سب سے مبرہ اور پاک ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے، رب فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، فرشتوں میں بھی کرتا ہوں، ایمان والے تم بھی کرو، اور وہ کام ہے میرے تیرے آقا کی ذات کا درود و سلام دینا۔ قرآن کی نص سے بات ثابت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بے شمار درود پیارے آقا کی ذات پر۔ حضرات محترم، جمادی الاخر شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جسے ہم جمادی الثانی بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک عظیم ہستی، ایک عظیم صحابی رسول، ایک عظیم غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عظیم مرید رسول، ایک عظیم سالار رسول، سالار صحابہ، سردار صحابہ، حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا یوم وصال اس مہینے کی 22 تاریخ ہے، اس لیے چند جمعوں پر آپ کے چند فضائل و مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ آپ کا ایک لقب ہے اور آپ کی ایک شان ہے، آپ صحابی رسول ہیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا علماء سے، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ظاہری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، حضور کا کلمہ پڑھا ہو، حضور کی شب و روز دیکھی ہوں، معجزات اور کمالات دیکھی ہوں، حضور سے بات چیت کی ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت سنی ہو، احادیث مروی ہو، اسے ہم صحابی کہتے ہیں۔ دیکھیں مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، نمازی نماز پڑھے تو اسے نمازی کہتے ہیں، روزہ دار روزہ رکھے تو اسے روزہ دار کہتے ہیں، حاجی کعبہ اللہ کا طواف کرے تو حاجی بن جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرے، سعی کرے، صفا و مروہ پہ دوڑے،
چکر لگائے تو معمر یعنی عمرہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح حاجی حج کرنے سے حاجی تو بن سکتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے سے معمر تو بن سکتا ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے سے نمازی تو بن سکتا ہے، قرآن حفظ کرنے والا قرآن حفظ کرنے سے حافظ تو بن سکتا ہے، قرآن کی قرات کرنے والا قاری تو بن سکتا ہے، لیکن سیابی نہیں بن سکتا، سیابی نہیں بن سکتا۔ نمازی ہونا اور چیز ہے، حاجی ہونا اور چیز ہے، لیکن سیابی ہونا اور چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا اور آ کے صبح 10 بجے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، زور داخل ہونے سے پہلے فوت ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں گا، آپ نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دی، نہ اور کوئی نیک کام کیا، نماز کا تو وقت ہی نہیں ہوا، نماز کون سی پڑھتا؟ حج تو اس پر ابھی فرض ہی نہیں تھا، حج کیسے کرتا؟ معلوم ہوا جب وہ فوت ہو گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو صرف کلمہ پڑھا، کیا وہ مسلمان ہوگا جنتی ہوگا یا دوزخ میں جائے گا؟ عمل تو اس نے کوئی بھی نہیں کیا۔ 10 بجے آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، 12 بجے سے پہلے فوت ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے، صحابی بن گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے اتنا ہی کہنے پر، حضور کا دیدار ہی کرنے پر، حالت ایمان میں ہی داخل ہونے پر اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکاتیں نہیں دی، عمرے نہیں کیے، اور کوئی ایسا نیک عمل جو اس پر ابھی عائد ہونا تھا وہ نہیں ہوا، وقت اس نے مہلت بھی نہیں وقت نے۔ فرمایا سیابی وہ ہوتا ہے جو دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے، نہ کہ نماز پڑھنے سے بنتا ہے۔ نمازی ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے، قاری حافظ ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے، محدث ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے، حاجی الحاج کہلوانے والے ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے، پر سیابی نہیں ملے گا۔ سیابی کون ہے؟ جن کی شان رب نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ قرآن ہے، سورہ فتح 26واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے وہ ساتھی جو ایمان والے ہیں کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا، تو ان کی شان دیکھنا چاہتا ہے، سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا ان کی شان جو رب نے خالق کائنات نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مخاطب میرے نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے، کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہوئے اس حال میں مجھے نظر آئیں گے کہ ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان نظر آئیں گے، ان کی پیشانیاں سجدوں کی نشانیوں سے واضح ہوں گی اور وہ میرے نبی کے غلام ہوں گے۔ یہ صحابی رسول کی شان ہے۔ تو آج میں جس صحابی کا ذکر کر رہا ہوں وہ کوئی عام صحابی نہیں، سردار صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا اصلی نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت کم علماء بیان بھی کرتے ہیں۔ اصل نام آپ کا عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ آپ کی کنیت ابو بکر یعنی ابو بکر کے والد تھے۔ حضرت محمد بھی ابو بکر آپ کے بیٹے ہیں، ان کے والد کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو بکر، بکر کا باپ۔ آپ کا لقب ہے صدیق اکبر،
سب سے بڑھ کے صداقت کی تصدیق کرنے والا، سچائی کی تصدیق کرنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک لقب عطا فرمایا، عتیق۔ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ انشاءاللہ ان دنوں پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آپ کا لقب اب صدیق اکبر ہے، یہ کیسے پڑا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے نا، تو واپسی پر میرے آقا نے آ کے اعلان فرمایا، او مکے والوں، او مشرکین مکہ، آج رات میں نے رب کی بارگاہ میں حاضری دی، زمین و آسمان کے نظارے کیے، آج میں جنت و دوزخ حور و غلمان کو دیکھا، مشاہدہ کیا، جنتیوں سے میری ملاقات ہوئی، دوستیوں کو عذابات ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضور کی اس دعوے کو کوئی بھی اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بات اڑتی اڑتی ابو جہل تک پہنچی۔ ابو جہل فوراً صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا۔ ابھی آپ کا نام صدیق نہیں، لقب صدیق اکبر نہیں پڑا، عبداللہ نام۔ ابو جہل کہنے لگا، عبداللہ تیرے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ ایک بندہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر جنت و دوزخ کی سیر کی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ مان لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ یعنی ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں ماننی چاہیے۔ ابو جہل نے کہا دیکھا میرا دین چل گیا ہے صحیح نشانے پہ، اب اگلی بات کروں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اگر یہ دعویٰ تمہارا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو پھر مان لو گے؟ تو یہ بات سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ میں اس بات پر ایمان بھی لاتا ہوں، اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ کسی عام نے نہیں کیا، میرے یار محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا صدیق اکبر دوڑے آئے اور کہا اے اللہ کے محبوب، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، میں صدیق اکبر سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے اور آپ نے ظاہری آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار بھی کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تو نے میری معراج کی واقعہ معراج کی تصدیق کی ہے، آج کے بعد تو صرف ابو بکر نہیں بلکہ صدیق اکبر بن مجھے صدیق کہا کریں گے۔ حضور کی زبان سے جو نکل گیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا، قیامت تک لوگ صدیق اکبر ہی کہتے رہیں گے۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک بار حضور حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور آ کے پوچھا، آ کے فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ یہ ابو بکر آج کے وقت عتیق ہے۔ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ حضرت ابو بکر کا ایک نام ہے آزاد، یعنی عتیق۔ آپ کو دنیا کی آگ سے اللہ نے دوزخ کی آگ سے بھی آزاد فرما دیا۔ اور میرے آقا نے بارہا مرتبہ، بخاری شریف میں روایت ہے، بارہا مرتبہ فرمایا کہ بغیر حساب کے ابو بکر صدیق جنت میں جائے گا۔ یہ تو آپ کے اسلام لانے سے قبل کے واقعات میں اگر آپ کو سناؤں دور جاہلیت کے، تو آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ آپ وہ ہستی ہے کہ دور جاہلیت میں جب شراب حرام نہیں تھی، آپ نے کبھی شراب کو چھوا بھی نہیں، شراب کے قریب بھی نہیں تھی اور سخت نفرت تھی شراب سے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، ایک روز آپ ایک شرابی کے قریب سے گزرے، اس کے منہ سے شراب کی بدبو محسوس ہوئی، آپ کے دل کی کیفیت اتنی تبدیل ہوئی اور غصے کا اظہار فرمایا اور دل ہی دل میں عرض کی یا باری تعالیٰ ابو بکر پر یہ شراب حرام کر۔ ابھی شراب حرام نہیں، حکم نہیں آیا تھا، لیکن اپنے اوپر حضرت صدیق اکبر نے شراب کو حرام کرا۔ اور آپ زمانے جاہلیت میں وہ شخص ہیں جو کبھی کسی بت کے آگے نہیں ہوتے۔ آپ کی ولادت بسعادت عام الفیل، واقع فیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2.5 سال عمر میں چھوٹے بھی تھے، اور آپ سن 572 عیسوی میں پیدا ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، دیر سے۔ آپ کی والدہ ام الخیر، آپ کی والدہ کا لقب تھا ام الخیر، وہ بھی بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ 4 پشتوں میں سے آتے ہیں، 4 پشتوں میں سے آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سعادت حاصل تھی کہ آپ 4 پشتوں میں نبی تھے، یعنی دادا نبی، باپ نبی، خود نبی، آگے بیٹا، پھر نبی۔ حضرت ابو بکر صدیق باپ نبی، باپ سے آبی، خود سے آبی، بیٹا سے آبی، پوتا بھی سے آبی۔ آپ کے پوتے نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر ابھی 4 سال تھی کہ مجھے والد ابو قحافہ بتوں کے پاس لے گئے، بند کوٹری میں، بند کمرے میں لے گئے، اور بت کے آگے جا کے کہتے ہیں کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، اس بت کو سجدہ کر۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا کہ میں اس بت کا امتحان لوں گا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس بت سے کہا کہ اگر تو ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کو کھانا کھلا سکتا ہے، میں بھوکا ہوں تو کھانا کھلا، میں تجھے سجدہ کروں گا۔ فرمایا کہ بت ہلا بھی نہیں اپنی جگہ، بت جو تھا۔ فرمایا پھر میں نے دوسری بات کی کہ میں برہنہ ہوں، یعنی میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، مجھے لباس پہنا دے۔ فرمایا وہ پھر بھی ہلا نہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے قریب ایک پتھر پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کے اس بت کو دے مارا، وہ بت ٹوٹ گیا۔ میرے باپ ابو قحافہ کو غصہ آیا اور انہوں نے مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ فرمایا کہ تیری اتنی ہمت کہ ہمارے خدا کی بے حرمتی کرے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ادب کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا کہ تھپڑ مارنے والا میرا باپ تھا۔ معلوم ہوا زمانے جاہلیت میں بھی باپ کی عزت کی جاتی تھی، آج ہم مسلمانوں کے باپ کو آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ سوچو ذرا یہ رات اپنے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو زمانہ جاہلیت تھا، ابھی اسلام غالب ہی ہوا تھا، اس وقت بھی باپ کی عزت کی جاتی تھی۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد ابو قحافہ کان سے پکڑ کر میری والدہ کے پاس لے آئے اور مجھے گھر میں کمرے میں بند کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ آج اتنی سختی بچے پر کیوں کر رہی؟ بچوں سے بڑی نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، بڑے پیار سے سمجھایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے پیش آیا ہوں کہ آج اس نے میرے خدا کی بے حرمتی کی ہے، پتھر مارا ہے۔ آپ کی والدہ ام الخیر فرماتی ہیں کہ ابو بکر کی یہ کوئی نئی بات نہیں، ابھی آپ میرے پیٹ میں تھے اور میں کسی بت کے آگے اگر جھکنا چاہوں تو یہ بچہ پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، مجھے بت کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرامات میں سے کرامات۔ اور جب آپ نوجوانی کو پہنچے تو آپ پڑھ لکھ کے ایک اعلیٰ شہری ہونے کی حیثیت سے آپ خطیب اعظم بھی بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ نے شروع ہی سے نوجوانی ہی سے برائی کو پیچھے رکھا، بس کچھ رکھا، نیک کام کرتے ہیں، نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ جو کمائی کرتے کوئی ضرورت مند نظر آتا تو پیچھے ایسے بائیں دائیں ہاتھ سے دیتے کہ بائیں کو خبر نہ ہو۔ ایک روز آپ کے پاس 40 دینار تھے، 40 دینار، قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے، 40 دینار تھے۔ 10 دینار صبح خرچ کیے، 10 دینار شام کو خرچ کر دیے، 10 دینار رات کو خرچ کیے، 10 دینار چھپا کے کسی کو خرچ کر دیے، خود حالی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب بڑی پسند ہے۔ اللہ نے قرآن بتایا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو کبھی ظاہر حج کرتے ہیں، کبھی باطن حج کرتے ہیں،
کبھی پوشیدہ حج کرتے ہیں، کبھی دن کو حج کرتے ہیں، کبھی رات کو حج کرتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر دنیا کا کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ یہ کس کی شان ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ کئی آیات مقدسہ قرآن پاک کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں نازل ہوئی، اور جب ایمان لانے کا وقت آیا آپ ملک یمن میں تشریف لے گئے تجارت کی غرض سے۔ وہاں ایک بہت بڑا عالم تھا، یمنی عالم، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کبھی چہرے صدیق اکبر کو دیکھا، کبھی اپنی کتاب زبور کو دیکھتا ہے، وہ یہودیوں کا عالم ہے۔ اس نے آخرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کون ہیں، کدھر سے آئے تھے؟ آپ نے فرمایا تیرا علم کیا بتاتا ہے؟ اس یمنی عالم نے کہا کہ میرا علم یہ بتاتا ہے کہ آپ مکے سے تشریف لائے ہیں اور آپ کا نام ہو نہ ہو ابوبکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا، میں مکے سے آیا ہوں اور میرا نام ابوبکر ہے، پر تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس یمنی عالم نے کہا کہ میں تیرے ماتھے میں نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں، تیرے ماتھے میں نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا ہے تیرا ذکر اس کتاب میں موجود ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ وہ نبی ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا اور اس کا ایک وزیر ہوگا جس کا نام ابوبکر صدیق ہوگا، جس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے واپس آئے، راستے میں دوپہر کے وقت ایک درخت کی ٹہنی کے پاس رک گئے۔ درخت کی ٹہنی جھکی اور آ کے کان میں کہتی ابوبکر مبارک ہو، مکے میں اللہ کے رسول آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تو ان کا عن قریب وزیر بنے گا، تو ان کا عن قریب وزیر بنے گا۔ یہ جو وزیر والا لفظ ہے نا، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 4 وزیر زمین پر ہیں، 4 وزیر آسمان پر ہیں، اور وزارت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر صدارت ہو۔ معلوم ہے حضور زمین والوں کے بھی صدر ہیں، آسمان والوں کے بھی صدر ہیں، زمین والوں کے بھی بادشاہ ہیں، آسمان والوں کے بھی بادشاہ ہیں، زمین والوں کے بھی آقا ہیں، آسمان والوں کے بھی آقا ہیں۔ فرمایا وہ 4 وزیر کون ہیں؟ زمین والے ابوبکر، عمر، عثمان و علی، اور آسمان والے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و اسرائیل علیہ السلام۔ یہ آسمان کے 4 وزیر ہیں۔ میرے آقا جب آسمان پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پر حضور کی وزارت ہے، جب زمین پہ آتے ہیں تو زمین پہ حضور کی صدارت وزارت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر جب میرے پاس آئے تو انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے محبوب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پر مجھے آپ کی نبوت کی دلیل چاہیے، کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر تو دلیل میں بتا دوں یا جو اس بات کو یاد کرو جب تم ایک کیکر کے درخت کے پاس بیٹھے تھے اور آرام کی غرض سے وہاں پہ سو گئے تھے، اس درخت کی ٹہنی تمہیں بتا رہی تھی کہ مکے میں اللہ کا رسول آ گیا۔ یہ بات سنی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان، سب سے پہلے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کئی غلام خرید کر اپنے پیسوں سے، اپنی کمائی سے، حلال رزق سے، اپنے پیسوں سے غلام خرید کر اسلام کے لیے وقت کیا اور انہیں کلمہ پڑھنے کی شہادت بھی نصیب ہوئی، جن میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف مار رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے بلال اگر تو چاہے تو میں تیرا سودا کر دوں، مجھے خرید لوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے محبوب کا غلام ہوں، حضور مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں، مجھے چیک کر رہے ہیں کہ بلال میرے عشق میں کچا ہے یا پکا۔ آپ نے مثال دی کہ جب کوئی مٹی کے برتن سجائے ہوئے ایک دکاندار بیٹھا ہو اور کوئی گاہک اس کے پاس جائے، پیالہ اٹھا کر ٹھوکر لگا کے دیکھتا ہے کہ یہ پیالہ کچا ہے یا پکا ہے، اگر پکا ہوگا تو وہ خرید لے گا۔ فرمایا بے عین ہی بلال کی مثال اسی طرح ہے،
بلال حضور کے عشق کا غلام ہے اور حضور کے عشق میں مارے کھا رہا ہے. میرے آقا چیک کر کے دیکھ رہے ہیں بلال میرے عشق میں پکا ہوا ہے کہ کچا ہے. جب بلال عشق کی مار کھا کے پکے ہوئے نا تو رب نے قرآن نازل کیا. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس بات پر ڈٹ جاتا ہے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اسے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے. بلال بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. میرے آقا نے فرمایا بلال سنا کیسے آئے. فرمایا گفت ماں دو بندگانے کوئے تو گفت ماں دو بندگانے کوئے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگل تو. فرمایا کہ یہ نگاہ مصطفیٰ تھی جو ہمیں یہاں تک لے آئی. میں تو حضور کی گلی کا ایک غلام ہوں. میں تو حضور کی گلی کا ایک غلام ہوں. ورنہ غلام کو کون پوچھتا. حضور آئے تو غلام کو مرتبہ ملا. حضور آئے تو غلام کو شان ملی. حضور آئے تو غلامیاں دور ہو گئی زنجیریں ٹوٹ گئی اور میرے آقا نے غلاموں کو آزاد کر کے صحابی رسول بنا دیا بھائی بنا دیا. بلال حبشی حضور کی بارگاہ میں پہنچے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج کے بعد بلال کو بلال نہیں کہنا. یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں اس کا نام ہی بلال ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کو آج کے بعد سیدنا بلال کہنا. یہ سردار بن گیا ہے. جو محمد کی غلامی میں آ جائے وہ غلام نہیں بلکہ سردار بن جائے. یہ غلام بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کی اسلام کے لیے وقف کیا. کون ابوبکر صدیق. میرے آقا کی آخری حدیث پاک سنیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں نے سب کے بدلے چکا دیے ہیں. اگر کوئی بدلہ کسی کا باقی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ بدلہ کیسے چکایا جائے گا. فرمایا قیامت والا دن ہوگا صدیق رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے. میرا کام ہوگا میں رب سے لیتا جاؤں گا صدیق کو عطا کرتا جاؤں گا. صدیق کو راضی کرتا جاؤں گا. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو ہے پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حب صدیقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.